اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ایک نماز سے دوسری نماز تک تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اگر تم نماز میں کھڑے ہو کے الف کہہ رہے تو 1000 نیکیاں لکھی جاتی. اور رمضان کے اندر کتنی لکھی جائیں. اب جو کثرت خیالات ہے اس پہ قابو پائیں. دماغ کی جو سوچ ہے نا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا کر رہا ہے، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ کہاں چلا گیا، یہ forget it، جو جہاں چلا گیا. عقلی تار جو ہے نا اس کو اللہ سے جوڑیں، قلبی تار اللہ سے جوڑیں، خیالات کو پازیٹیو کریں. کرپلڈ، ہینڈی کیپڈ، ذکر لولا لنگڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیچے گرا رہ جاتا ہے. نمازوں کو صورت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کہتے تیری نماز کیوں کہ اس کو بدعا کرتی، تو نے مجھے رسوا کیا، نہ تجھے رسوا کیا، تو نے غافل دل سے نماز پڑھی، تجھے پتہ نہیں تو نے نماز میں کیا کیا. رہنمائی لینے کے لیے دنیا کی منڈی میں سے ایگزٹ نکل کے جنت کی منڈی تک جانے کے لیے تاثیر، برکت، اللہ کا قرب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے دل پہ اور اپنے نفس پہ جتنی فتوحات لے گا اتنا اتنا برکت کا نزول ہوگا. جتنا نفس نیگیٹو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نفس تو برائی کا حکم دیتی، وہ تو ہمیشہ حسد، کینہ، بغض، کئی چیزیں سنبھال کے رکھتی. لیکن جو اہل ذکر ہوگا، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا، اس کے اوپر نہ اس کے اندر سستی میں ہوگی. یہاں سے شرح صدر ہوگا. اب قرآن کا کمانڈ ڈالیں گے، اب قرآن کی کوئی بات ڈالیں گے تو وہ مومن جس کے یہاں پہ جیسے فرمایا کہ مال والے اور دولت والے کے اوپر تو ویسے 70 من کا تالا لگا ہوتا ہے. جب تک مال نہ پراپرلی اپنے سٹیٹس کے مطابق مال نہ سپینڈ کرے اس کی کڑی نہیں کھلتی، لوہے کی زرہ پہنی ہوتی اس نے. استغفر اللہ. فیل نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. ابھی سورہ نور میں پڑھا ہے کہ وہ تو رحمان کے بندے جو ہے نا ان تو غفلت میں نہیں ڈالتا، ان کی 5 نمازیں، کاروبار کہیں نہیں جاتا، مل جانا ہے. اللہ تعالیٰ لٹرلی کہتا ہے میں منہ پہ مارتا ہوں تیرا لکھا ہوا. 5 نمازیں کبھی وہ نہ وہ دنیا کا کاروبار اس کو کبھی اللہ کے ذکر سے. صبح شام کا ذکر اذکار ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، ایک میل کی ڈیوٹی. صبح فجر کے وقت اٹھے، مسجد جائے، گھر والوں کو اٹھائے، بچوں کو تھوڑا قرآن اور سنائے. 20 منٹس 30 منٹس ناٹ مور دین دیٹ. کیا اتنی ہیلدی لائف ہم اتنی اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے؟ سو ان ہیلدی لائف. پھر ہم دندنا کے کہتے ہیں اللہ ہم نے کرنی نافرمانی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف سے ایسا نور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مردہ دل پہ بارش کرتے ہیں. یہ وہ نور ہے، پھر وہ زمین پہ چلتا ہے تو پھر شریعت کا نور لے کے چلتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اپنے نور کی حفاظت کرتا ہے کانسٹنٹ. عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ یہ سینہ چوڑا ہونا کیا ہوتا ہے اور اللہ روحانی نور ڈالتا کیسے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی اور نے کہا علامات کیا ہیں نور داخل ہونے کے. مطلب دیر واز سو مچ فوکس، سو مچ انسپائرڈ کہ یہ کس طرح سے ملتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے، ہمیں بتائیں تو صرف ڈالتا کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ یہ وہ نور اس وقت ملتا ہے جب وہ آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے. آخرت 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 آخرت، قبر، موت، اللہ، جنت، پلسرات، حشر، حساب کتاب، اعمال نامہ، کتاب کھلنی ہے. اس میں پھر کسی الوژن، کسی ڈسیپشن میں دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار الغرور، دھوکے کا گھر، مچھر کے برابر اس کی ویلیو نہیں، اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا. مرتے الحاکم التکاثر، ایسا اور قبر کی مٹی اس کا منہ بند کرتی. اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اسٹوپڈیٹی والی بات ہے کہ بھئی جوانی میں بے وقوفیاں مارتے رہنا اور بڑھاپے میں تو پکڑنی تسبیح اور کیا کرنا ہے. اور جس نے جوانی میں اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ اولیاء اللہ بن گیا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ پیغمبری ہے اس کے پاس، تو وہ تو نبی کی کرسی پہ بیٹھ گئے، اس نے تو بہت بڑا سٹیٹس اچیو کر لیا اگر جوانی میں اس نے اپنے آپ کو ڈھک لیا. سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جوانیاں پاکیزہ کرے، جوانیاں ڈھکی جائیں، ہم اس کے اندر ایفرٹ پٹ ان کریں. آپ نے فرمایا ایمان رہا یا رسول اللہ کیسے بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان، نبوت پر ایمان. اب آپ اس کو سنیے گا، 2 چیزیں، ایمان اور اسلام کیا ہے. ایمان انورڈ پوزیشن کا نام ہے اور اسلام آؤٹ ورڈ پوزیشن کا نام ہے. ایمان تو ایسے عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. اب آپ سب بتائیں آپ نے رب کب دیکھا تھا؟ خانہ کعبہ میں دیکھا تھا؟ پہنچے تھے بیت المعمور پہ؟ کدھر دیکھا تھا؟ رمضان میں دیکھا؟ آج دیکھنے ہی بیٹھے ہوئے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اب نور دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے ایمان اور احتساب سے میری بات مان کے قیام کیا
اس کو تو 70 سال سے بھی زیادہ عبادت کا دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ہماری رات وہ کر دے، اور ان ساری راتوں کا وہی اجر ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ آخری راتوں میں قیام کیا، میں نے تو اس کی عبادات لکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ دو چیزیں انورڈ اینڈ آؤٹ ورڈ ہے۔ انورڈ کے ساتھ تو ایسے عبادت کر کے تو رب کو دیکھ، اگر یہ سٹیج نہیں ہے تو تیرا رب، دونوں میں سے ایک پوزیشن، جب رب دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بڑی خوفناک چیز ہے، وہ بھی بہت ڈرا ہے۔ اور جب ہم اس کیفیت میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کویسچننگ کیا ہوتی تھی، یا رسول اللہ کرسی کیسی، پھر اس کا ایکسپلینیشن اتنا ڈیپ، یا رسول اللہ جنت کیسی، پھر وہ اس کا اچھا یا رسول اللہ کریشن میں سے سب سے خوبصورت چیز عرش ہے، ویسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور 1% بھی حسن دنیا میں نہیں آیا، پھر اس کا ایکسپلینیشن آ جاتا ہے۔ ایک امام تھے، تو لوگوں نے تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کے لیے دعا کی تھی، عرش کے لیے دعا کی تھی، اور جب انہوں نے وہ پوئم پڑھی تھی نا، اس پوئم کے اوپر، اس پوئم پہ انہوں نے پڑھ کے نا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو لیپریسی سکن کی کوئی بیماری ہو چکی تھی، تو اس رات انہوں نے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی، ان کے عشق میں، یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے، میری معراج کیسے ہو، پہلے میں آپ کو خواب میں دیکھوں، پہلے تو آپ کے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وی شوڈ پرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں۔ بٹ میں ہمیشہ اس لیے کہتی تھی، اپنی اولاد کو بھی کہتی ہوتی ہوں کہ میں نا اس دعا کو مانگنے کے قریب بھی نہیں، کہ ابھی اس قابل نہیں، ابھی اس قابل ہی نہیں، کسی دن مانگنے کے قابل ہو جائیں گے اس دعا۔ ابھی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ہے کہ میں خواب میں بھی ابھی وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دس ایون، کہ جو ہمارے حالات ہیں ریئلی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو کیا تو صبح اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اپنا جبہ لگایا، تو صبح ان کی ساری ڈیزیز ٹھیک ہوئی بھی۔ اس خواب کو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں کہ انہوں نے اس میں کیا دعا پڑھی تھی نا، حضرت ابوبکر ان سب کو کیسے یاد کیا تھا۔ نبوت پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، یہ شریعت برحق ہے۔ جب انسان یہ ماننا شروع ہو جاتا ہے شریعت برحق ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ادب اور اخلاق دے دیتا ہے، اس کو اللہ کا ادب آ جاتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے کا اس کو رسول کا ادب آ جاتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ترتیب ہے، پھر ماں باپ کا، پھر سجدہ ہو تو خاوند کا ادب آ جاتا ہے، جس کے اندر نور بصیرت ہو نا اس کو یہ سارے ادب سمجھ آ جاتے ہیں۔ جس یہ ترتیب آپ دیکھیں، پیچھے سیکوینس چیک کریں گے، ایک بڑا زبردست چارٹ آپ کے پاس بنے گا جو میں نے آپ کو بنوایا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اور کفر والوں کے ساتھ کا اللہ دشمن ہے۔ جو اخلاص اور پیورٹی، اور ایسے من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیروں میں سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤں، اور جو اندھیرے اور کفر والے وہ طاغوت اور شیطان کے دشمن، شیطان کے دوست ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ ناچ گانا پسندیدہ، رات کو جاگنا پسندیدہ، بندوں کا ریشم اور سونا پہننا پسندیدہ، ہر کام فطرت کے اگینسٹ کرنا پسندیدہ، سستی کاہلی ان پر، ہیڈ لیسنس اور نافرمانی کی حالت میں ایسے لوگوں کو کبھی نور ولایت نہیں مل سکتا، اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں بن سکتے، جتنا مرضی اللہ کی جو دنیا کی بلیسنگز ہیں۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے 2 تھیم ہیں قرآن کی، بس 2 تھیمز ہیں، ایک عورت اور دوسری امیر۔ انقریب تم دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا، انقریب دیکھو میں ان کے ساتھ کیا، ان کا مال اسباب چیزیں جتھے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اور دوزخ میں دکھاتا ہے کہ جنتی سارے غریب پڑے اور امیر ادھر سارے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سے وہ دیکھو او اللہ شکر تم ایسے تم ایسے تم ایسے۔ اور وہ جو اس کو دیکھا قارون کے خزانوں کے 350 اونٹ پہ چابیاں لدی، اس کو ایک کسی نے کہا نصیبے والا، تو ساروں نے پکڑ کے کہا اس کو کہہ رہے نصیبے والا، جو ایمان والا وہ نصیبے والا ہے۔ اور ہمارے اب بالکل ہی، اب آپ نے کہا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی 3 چیزوں میں آج ذکر، صلاۃ اور صدقہ، ذاکرین کی خالی ذکر نہیں ہوتا، جب نور بھر جاتا ہے تو 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، زندگی، مال اور عزت۔ یہ تینوں چیزوں کے ذریعے وہ آنر کماتا ہے، آخرت کماتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نور ایمان، اینی بڈی جس کو کوئی کمنٹ کرنا ہو کہ ایمان سنبھالنے کا کوئی ٹپ، آرفا جی آ جائیں آگے پلیز۔ میرا سب سے بڑا بیٹا 19 ایئرس اولڈ ہے، اس کے بعد معروف ہے، اس کے بعد میرا بیٹا اسامہ ہے، اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی نور ہے۔ دا ریزن معروف نے یہ ٹاپک چوز کیا تھا، اللہ از سو مرسیفل۔ میں اتنی اللہ کی شکر گزار ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اپنی ذات پہ اور صرف گھر کے افراد پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ از سو مرسیفل یہ میرے پاس آئی، اور مجھے اس کا کالج سے آنے کے بعد اس کا پہلا کویسچن مجھ سے یہ تھا، مام ڈیڈ یو نو واٹ ہیپن ان برما۔ یہ الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ نہ تو میرے ایمان کے لیول کو نیچے جانے دیتے ہیں، اور نہ مجھے باہر کی مسلم ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہونے دیتے ہیں۔
میں نے کہا کیا ہوا بڑی مامی؟ بہت ہی اپسیٹ ہے، بہت ہی اپسیٹ ہے. اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا اینڈ we were shaking. ہم لوگ لرز رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں تھی. The reason for her to choose this topic, she الحمدللہ بہت ہی زیادہ مسلم امہ سے محبت کرنے والی ہے. یہ بیٹی یہ صرف اپنی ذاتی زندگی کو نہیں دیکھتی، یہ صرف اپنے اسکول تک محدود نہیں ہے. الحمدللہ اس کی بصیرت اور اس کی نظر مسلمان امہ کے مستقبل پہ ہے، اور یہ دیکھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ ایسے کام کرے اور دوسرے مسلمانوں کو ایسے کاموں میں انوالو کرے جس سے نہ صرف مسلم امہ روایت ہو، دوسرے بچے جو ہیں وہ اپنی امت کے ساتھ جڑیں، بلکہ انشاءاللہ اس کی بہتری کے لیے بھی پریکٹسنگ مسلمز بنے. اور الحمدللہ اس کا میسج یہ ہوتا ہے کہ سب قرآن اور سنت سے جڑتا ہوں. جب تک ہم قرآن اور سنت اور اپنے دین کی روٹس کے ساتھ نہیں جڑیں گے وی ڈونٹ ہیو اینی فیوچر. ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنے دین سے دور ہیں اور آپ اپنے خالق کو نہیں پہچانتے. تو دس واز دا ریزن انشاءاللہ فار ہر ٹو رائٹ دس اسپیچ. انشاءاللہ علی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پھر علی کے بارے میں میرا بڑا بیٹا جو ہے 19 years old, he has a serious disease, muscular dystrophy. I don't know آپ لوگ کتنے اس ڈیزیز سے فیملیئر ہیں. اس ڈیزیز میں ہر روز آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ سلولی ڈیتھ کی طرف جاتی ہے. جب وہ 3rd grade میں تھا تو اس کی اسپیچ چلی گئی، پھر ہاتھ چلے گئے، پاؤں چلے گئے. بٹ اللہ سو مرسیفل، اس بچے نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا. وہ میرا واحد بچہ ہے جو پبلک اسکولوں میں پڑھا. مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ امریکہ میں پبلک اسکولوں کا سسٹم کیا ہے. I have learned a lot from him الحمدللہ. لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے کہ نہ تو اس نے پبلک اسکول میں حرام کھایا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی. وہ اپنے اسکول میں باہر مسلمان بچہ تھا جس کو دیکھ کر اس کی ٹیچرز مجھ سے پرسن کیا کرتی تھی، مسز مجاہد ہاؤ آر یو ریزنگ دس سن. میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتی تھی، بیٹا زبان سے دعویٰ دینا بہت آسان ہے، اپنے کردار سے دعویٰ دینا ریئل دعویٰ ہے. اپنے بچوں کو ہمیشہ الحمدللہ میں سکھاتی ہوں کہ تم لوگوں کا کردار، تم لوگوں کا اخلاق اس سوسائٹی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. لوگ آ کے تم سے پسند نہیں کریں گے کہ تمہارا اسلام کیا کرتا ہے جب تک کہ سر سے پاؤں تک تم مسلمان نہیں نظر آتے. سب سے پہلے تو اپنا لباس صحیح کرو، you should look like a Muslim. کیونکہ ویسے بھی ہم کو پتہ ہے حدیث مبارکہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جیسے تم لوگ ڈریس اپ ہوتے ہو ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے جس طرح تم لوگ کرتے ہو اس طرح ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھاؤں گا. مجھے اس بات کا بہت زیادہ احساس ہے جب کہ وہ چھوٹے تھے. تو الحمدللہ وہ بچہ بہت ہی چھوٹی عمر سے اللہ کا بہت ہی شکر گزار بندہ اور بہت ہی صبر والا اور بہت ہی ماشاءاللہ اپنے اسلام پہ جمنے والا تھا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنے پیارے بیٹے سے نوازا کہ my other 3 kids start following him. جو آپ کا جو بڑا بچہ ہے if he has leadership qualities, اگر اس کا کردار اچھا ہے تو definitely he is a good role model for the other kids. میں آپ کو اس کی گریجویشن کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ وہ گریجویٹ کر رہا تھا ایلیمنٹری اسکول سے. اللہ کا احسان ہے کہ اس کی جو پیرا تھی، اس کی جو نرس تھی وہ مسلمان تھی. اس کے علاوہ میں نے پورے اسکول میں کوئی مسلمان بچہ نہیں دیکھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ اس کی گریجویشن پہ آئے، اس کے ماں باپ. میرا بیٹا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے اس کو اتنا دماغ کیا الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے کہ وہ بہت ہی ذہین بچہ ہے.
ہمیشہ ٹاپ اسٹوڈنٹ رہا. اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود he always strive for best. This is what they believe on. کہ جب آپ نے اپنی انرجی دینی ہے تو why not try to achieve the best? Why not work hard and give all your energy to achieve something? So you can be good example not only for Muslims, you can be good example for other people also. اب وہ بچے کو نہیں پتا تھا کہ ماں اور باپ پیچھے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ. اس سوسائٹی میں تو اس معاشرے میں تو ناچ گانا تو کچھ بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. تو ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں. لڑکیاں پہلے ڈانس کے لیے آئیں ہیں اور آپ یقین کرتے ہیں اس کو نہیں پتا تھا اس کے ماں باپ پیچھے بیٹھے ہیں. میرے بیٹے کا سر اس کی چھاتی سے زیادہ تھا. اس نے گوارا نہیں کیا ایک نظر بھی دیکھنا نہ ہوتا. اور اس کی پیرا مجھے کہتی ہے اس کا اس کا معاملہ ہے. یہ نہ تو کسی لڑکی کو دیکھنا پسند کرتا ہے. جس دن اس کی ٹیچر نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوتے ہیں یہ اس کی طرف نظر نہیں دیتی. بیٹھا رہا وہ چلتا رہا. اس کے کان سرخ شرم اور حیا کے ساتھ کیونکہ میوزک چل رہا تھا. اور ہم لوگ پیچھے بیٹھے اس کو ریکارڈ کر رہے تھے. میں اپنے بیٹے کو ریکارڈ کرتی ہوں اور ابھی بھی میرے پاس وہ ویڈیو محفوظ ہے. اللہ کرے کہ اللہ کے پاس الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پاس وہ میرے سے زیادہ محفوظ ہے. میرے بیٹے کے کان اتنے سرخ حیا کے ساتھ کہ اس کی جو پیرا تھی وہ چیخ پڑی. کہتی خدا کے لیے بس کرو میرے علی کی گردن تھک گئی. وہ اپنی گردن کو اور نیچے نہیں رکھتا. یہ ناچ گانا بن رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب آپ کے بچے اسلام کو ریپریزینٹ کر رہے ہوں, جب آپ کے بچے اپنے کردار اور عمل کے ساتھ غیر مسلموں کو دعوی اسلام دے رہے ہوں, الحمدللہ میرے پاس اس سے زیادہ کوئی رستہ نہیں. اس کے علاوہ وہ جب گریجویٹ کیا ماشاءاللہ اللہ is so merciful, he graduated from high school with valedictorian. valedictorian امریکہ میں بورڈ آف ایجوکیشن کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے. اس کی ایوریج اباؤٹ 98.300 میں سے. الحمدللہ امیجن کریں کہ اس کے ہاتھ نہیں چلتے, اس کے پاؤں نہیں چلتے. He cannot speak, he cannot communicate with other people. But سبحان اللہ اپنا ڈیجیٹل قرآن اور اپنی وہ چیزوں کے اپنے گیجٹس کو ہر وقت these are love of his life. وہ بھی انشاءاللہ میں بتاتی ہوں. میں اس کے وہ میوزک والا قصہ سنانے لگی. الحمدللہ اس کی گریجویشن کا ٹائم آیا اور مجھے کہتا ہے کہ ماما آئی ڈیڈ ریئلی گڈ. یہ ہائی اسکول سے گریجویٹ ہو کے کالج جانے کے چکر میں اور اس کی وہ امید پہ تھا کہ انشاءاللہ I will get full scholarship, I will get into a very good college, کیونکہ اس کا ارادہ تھا انجینئرنگ میں جانے کا. اور اس کے لیے آف کورس اگر آپ کو بہت اچھے کالج میں جانا ہے یہاں پہ ہائی مارکس. اب اس کا امتحان آیا اس سے پہلے اللہ کی طرف سے. اس کے گریجویشن سے 2 یا 3 ہفتے پہلے اس کے اسکول والوں نے بولا علی تمہارے کریڈٹس پورے نہیں ہیں, تم گریجویٹ نہیں کر سکتے. اس سے پوچھا ان سے کیوں, تو انہوں نے بولا کہ تم نے میوزک کی کلاسیں نہیں لی. میوزک کی کلاسیں ان کے کریکولم کا حصہ ہیں. یو مسٹ ٹیک میوزک کلاسز ان آرڈر فار یو ٹو گریجویٹ. اب وہ بچہ کہتا ہے جو کہ بڑی امیدیں لگائی بیٹھا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا اور ہی لوز ایئرپلینز, کہ میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں جاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ کا احسان ہے. اس نے کبھی اپنے لیے نہیں سوچا کہ یہ پیسہ کما کے اپنی ذات پہ خرچ کروں گا. اس کے اپنے منصوبے ہیں. انہوں نے اس کو 3 ہفتے پہلے بتایا کہ تم نہیں گریجویٹ کر سکتے. الحمدللہ اللہ اس میں مرضی. میرا بیٹا کہتا ہے مجھے منظور ہے نا گریجویٹ ہونا, لیکن میں میوزک کی کلاسیں نہیں ہوں. یہ بات ہائر اتھارٹیز میں گئی, اس کے اسکول کے بورڈ میں گئی. انہوں نے کہا ہم تو اس بچے کو ویلیڈیکٹورین دینے والے تھے کہ بچہ جو اعتراف کر رہا ہے کہ میں تو یہ کریڈٹس پورے نہیں کروں گا, یہ اگر کریڈٹس پورے نہیں کرے گا تو ہم تو اس کو ڈپلومہ نہیں دیں گے. تو الحمدللہ اس کا جو گائیڈنس کاؤنسلر تھا جو کہ بچوں کو سپورٹ کرتا ہے, وہ اس وقت ہی از وائٹ, ہی از کرسچن, برا ہے. تو وہ کیا بورڈ کے پاس اس نے بولا تم لوگوں کو 2 سال سے علی کے کردار کا پتہ نہیں چلا, تم لوگوں کو 2 سال سے پتہ نہیں چلا کہ اب دیکھو یہ بچہ کون سا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے, علی کہہ رہا ہے جیسے میں نے کہہ رکھا ہے. These are the exact words of sponsor. وہ کہتے ہیں اگر علی نے کہہ دیا ہے نا کہ مجھے نہیں چاہیے ڈپلومہ, it means he does not care about your papers. الحمدللہ اللہ سمجھ سکوں.
They gave my son valedictorian, mashallah. He graduated with the highest award of New York City. Allah is merciful. जब वो 8th grade में था, एक डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर चल रहा था, तो उसको से डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ही ज़्यादा। उसका उड़ना बिछोना जो है ना, कुरान, नमाज और उसके बाद इस्लामिक लेक्चर था, क्योंकि वो घर से इतना मैं उसको बाहर नहीं ले जा सकती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंप्यूटर पे बैठ के उसके माशाल्लाह लेक्चर चल रहे थे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि I recommend every Muslim should learn Arabic. और उन्होंने बताया कि उसकी वजह ये है कि अरबिक तो जन्नत वालों की ज़बान है और अरबिक तो अल्लाह की ज़बान है, और जो लोग अरबी नहीं सीखेंगे वो अपने खालिद के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मेरे बेटे ने मुझे देखा, मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे कहता है माँ गिव मी पेपर एंड बिकॉज ही कैन नॉट टॉक। मैं उसको पेपर और पेन दिया तो कहता है जो आपके तंदुरुस्त बच्चे थे उनको तो आपने इस्लामिक स्कूलों में पढ़ाया, जो आपका माजूर बच्चा था उसको आपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। हालांकि अल्लाह ताला को पब्लिक स्कूल में भेजने की बड़ी वजह थी उसकी जो फिजिकल नीड्स थी। वो इस्लामिक स्कूल जो थे वो फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते थे, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड नहीं करते थे। तो कहता माँ क़यामत वाले दिन मेरे हाथ में ही गर्दन में होंगे, मैं रो पड़ी। कहता है उसकी वजह यह है कि मेरी अरबी इस लेवल पे नहीं पहुंची कि मैं अपने खालिद से बात कर सकूं, मेरा कुरान इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं उसको पढ़ूं और रोऊं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है, आप अपने बाकी बच्चों को देखना, मुझे देखिए। सुभान अल्लाह, दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं गई, मैंने उसको कुरान आईपैड ला के दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुन के इतना पुराना हो गया। या अल्लाह, उसका उठना जागना उस कुरान आईपैड के साथ है माशाअल्लाह। वो उसमें अरबी पढ़ता है, तर्जुमा पढ़ता है, इतनी उसको कुरान की समझ आती है कि मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने कुरान में करना शुरू किया, वो 4th या 5वें इस बारे पे था और मेरे पास आया था मम्मी मुझे आयात याद नहीं हो रही, तो मुझे इतना मीनिंग बताएं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए ज़रा इनको समझ में। वो यहूद और नसारा के बारे में आयात थी, मैंने उनको उसको ना वैसे ही बता दी। मैंने कहा इसका खलासा ये है, मैं सोचती थी मैं ज़रा फुर्सत से फिर बैठ के मैं समझाती हूँ। तो मेरा बेटा बड़ा कहता है आप गलत कह रहे, ये इस फलाने ग्रुप के बारे में आयात हैं और अल्लाह ने इसमें ये कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस उम्र से मैं इतनी शॉक हुई कि मैंने कहा अरे मेरा ख्याल है मैं ठीक हूँ। कहता नहीं माँ आप कुरान खोलें, एंड ही वाज राइट। वो जिस स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा था वो आयात उन्हीं के बारे में। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि एक मुस्लिम हुई वो भी बताएं, नर्स और इनके लोगों को जो मुस्लिम किया वो भी बताएं इंशाल्लाह। वो जो कन्वर्ट सिस्टर आयशा के बारे में I was supposed to bring my iPad again. सुभान अल्लाह। फिर उसके ना घर में नर्स आई काम करने के लिए उसके साथ। ऑफ कोर्स गैर मुस्लिम थी, आई मेरे घर में स्मोक करती थी, वल्गर कपड़े पहनती थी। अगर मैं उसको चाहती तो मैं बता सकती थी हॉस्पिटल वालों को ये नर्स नहीं चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ द वन हू सेंड पीपल टू योर हाउस। ख़ास तौर पे अगर आपके घर में इस्लाम की प्रैक्टिस हो रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों से कहा टॉलरेट है। मेरे बच्चे सिगरेट से सख्त नफरत करते और उस लड़की का काम था हर 2 घंटे के बाद बाहर मेरे घर के गेट से बाहर जाके सिगरेट स्मोक करके आए। बर्दाश्त करते रहे हम लोग, हमने इसको 6 महीने 8 महीने बर्दाश्त किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर खैर थी, मुझे खैर इसकी नजर आ रही थी, वो ढूंढ रही थी अपने खालिद को। मेरे 8 महीने के बाद उसने तब्दीली देखनी शुरू की। मैं देखती थी कि जो अली के साथ बैठती है तो वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ बैठती है, और जो अली सुनता है ना बैठ के कुरान उसका ट्रांसलेशन सुनता है तो उसको बड़े गौर से सुनती है, और जब वो रोता है तो उसके साथ रोती है। अल्हम्दुलिल्लाह within 1.5 year or 2 years एक दिन वो मेरे घर से रोती हुई निकली, मुझे कहती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने इसको एक दफा इशारों में समझाने की कोशिश की कि तुम मुसलमान हो जाओ, मेरी समझ आ चुकी है दीन की, लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है। तो रोती भी निकल गई।
अल्लाह पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई है, ये कैसे ऐसे चली गई। 2-3 घंटे के बाद मुझे इसका फोन आया, कहती है आज इंतहा हो गई, आज इंतहा हो गई, आई कैन टेक इट एनीमोर। मैंने कहा किस बात की? तो कहती है आज मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मुझे रोशनी नजर आ रही है और मैं अंधेरों से निकल के रोशनी बना पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान से कलमा पढ़ा और बाद में मैंने से पूछा कि तुम्हें कलमा पढ़ने पे किस चीज़ ने मजबूर किया? तो उसने बोला कि ये तुम्हारा जो 10-12 साल का बेटा है ना, ये जब बैठ के अपने खालिद की तलाश करता था और कुरान पढ़ता था और जो अल्लाह को इतना याद करता था, तो मेरा दिल अंदर से रोता था। मैं कहती कि इतना छोटा सा बच्चा हर वक्त अपने खालिद को खुश करने में लगा हुआ है, उसकी तलाश में लगा हुआ है। मैं 22 साल की हो गई और मुझे तो पता ही नहीं मेरा खालिद कौन है। तो कहती है कि आई स्टार्ट लर्निंग विद आलिम एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस उम्र से ये मेरी बेटी अल्लाह इसको जज़ा दे। ही कुड नॉट एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स बट मालूम दे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि ये 4th ग्रेड में बहुत ही छोटी थी तब, ये अपनी इस्लामिक स्टडीज की बुक लेके कॉन्स्टेंटली जानबूझ के उसके पास जाके टेबल पे बैठा था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने तुमने पढ़ाई भी किया? फिर जाके कॉर्नर में बैठे थे, मम्मा नहीं मेरे पास इस्लामिक स्टडीज की किताब है, मैंने आज लेसन पढ़ा है, आई वांट टू टीच आयशा। उस वक्त उसका नाम प्रिंसेस था। मैं प्रिंसेस को बताना चाहती हूँ मैं आज क्या पढ़ के आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे बताया कि these 2 kids have played a big role to revert her, not convert, revert her towards Islam। क्योंकि हम सबको पता है, हम लोग तो इस्लाम की फितरत पे पैदा हुए हैं, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ये तो माँ बाप है ये यहूदी और ईसाई बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कुफर का रंग ज़्यादा चढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ईमान की और इस्लाम की ताकत मिलती है तो वो रोशनी जो है वो ज़िंदगी को साफ कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाशीद को सीरियसनेस को महसूस ही नहीं करते। हमें दोज़ख की आग जलती नजर नहीं आती, सारी दुख की बात है। अगर हमें दोज़ख की आग जलती हुई नजर आ रही हो ना, तो कोई माँ अपने बच्चे को उसमें जानबूझ के ना है, हम उसको फील नहीं करते। बहरहाल अल्लाह हमारे हाथों में रहम फरमाए। मैं कहती हूँ मॉडर्न बनने का कोई चीज़ सवार है। वो इंशाल्लाह आई होप मारूफ will be able to explain the side effects of modernism because she sees a lot in her college or school, you know, जो इसने ज़माना देखा वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सिस्टर है उसकी हमने फिर शादी की। डॉक्टर ने उसे बताया था उससे पहले वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में रह चुकी थी, तो डॉक्टर ने कहा था तुम कभी माँ नहीं बनेगी। वो मरसा 4था साल था उसका। अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढ रहे थे इसके लिए शौहर, अल्लाह ने इसको बहुत ही नेक शौहर दिया। आप यकीन करते हैं कि वो औरत जिसको डॉक्टर्स ने बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पिछले 2 साल हो गए उसकी शादी को और अल्लाह ने इसको 4 बच्चों से नवाजा। 2 साल में 4 बच्चे। अल्लाह अकबर, मिरेकल्स ऑफ अल्लाह, मिरेकल्स ऑफ इस्लाम। वो जो नूर इस्लाम का उसके अंदर उतरा तो कैसे हीलिंग हुई, कैसे शिफा हुई। उसकी शादी के पहले साल अल्लाह ने इसको 3 बच्चों से नवाजा, 2 बेटी और 1 बेटा। और अभी 2-4 हफ्ते पहले मैं उसके 4थे बेटे का अकीका करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम उसने अली रखा है और मैंने पूछा कि उसका नाम अली क्यों रखना है। कहते जब ये मैंने अभी इसको पैदा नहीं किया था तो मैं तभी से दुआ मांगती थी कि अल्लाह इसको अपने रसूल की मोहब्बत देना और इसको अली का ईमान देना। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से तो सिस्टर बाद दफ़ा छोटी सी खैर करते हैं किसी के साथ और उसका बदला बहुत बड़ा होता है और बहुत रिवॉर्डिंग है। अब आई एम वेरी प्राउड टू से आई एम अ ग्रैंडमा ऑफ 4 kids। उसके बच्चे they are my grandkids। They come to my house, alhamdulillah, they are bouncing everywhere। Allah is so merciful and I am so proud। और आप यकीन करते हैं वो बच्चे सिर्फ 18 महीने के। And when you say Allahu Akbar, उनके हाथ यहाँ जाते हैं। And when you say 18 months के नमाज पढ़ते हैं 18 महीने के बच्चे। And the first word she taught them was Allah। माशाअल्लाह। Allah is so merciful। और आप यकीन करते हैं मेरी उस बहन ने मुझे निकाह पढ़ना सिखाया। वो जो खैर हमने की came back to my family। She taught so much to my kids after that।
وہ جو بھی کوئی کتاب خرید کے لاتی ہے تو میرے بچوں کو ضرور دیتی پڑھنے میں. اور الحمدللہ میں ان سے کہتی تھی ہماری ایک ماں ہے, ہماری دو ماں ہیں, وہ ان کی دوسری ماں. میں بلکہ کبھی کبھی ہم لوگ اس کو عائشہ مجاہد کہتے ہیں, کیونکہ میرے میاں کا لاسٹ نیم مجاہد ہے, اور میرے فون پہ بھی اس کا نام عائشہ مجاہد ہے, اور میرے گھر کی ساری چیزوں میں اس کا نام عائشہ مجاہد ہے. شی از ریلی مجاہدہ. اس نے 2 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر اتنا اسلام سیکھا کہ میں اس کے پردے کی اور اس کی تہجد کی تعریف اپنے بچوں سے کرتی ہوں. وہ عورت ساری 2 سال جس نے دین کو سیکھا, 2 سال میں اس کے ایمان کی حلاوت کی حالت دیکھیں آپ. اور ہم لوگ مون مسلم ہیں, سبحان اللہ, ہمیں اس کی قدر نہیں, ہمیں اس کی قدر نہیں, ہم نے اس کی حلاوت کا مزہ نہیں چکھا. لیکن جنہوں نے چکھ لیا سبحان اللہ, وہی ہوں گے میسنجرز کے میسنجرز, وہی ہوں گے پیغمبروں کے ساتھ, شہداء اور صادقین کے ساتھ. اور آپ یقین کرتے ہیں اس عورت نے اپنی ماں کو مسلمان کیا, اس نے اپنے باپ کو مسلمان کیا, اس نے اپنے شوہر کی ریسنٹلی جو ایکس وائف ہے اس کو مسلمان کیا. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی خیر. لیکن میرا آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں شو آف کروں, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں صرف اپنی کرنے کے لیے کہ پلیز مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ ایک چھوٹی سی خیر, چھوٹی سی خیر can turn that to a big thing. الحمدللہ رب العالمین. اسی عائشہ نے میری جو چھوٹی نور ہے, الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ نور وہ جس دن پہلا دن وہ آئی تھی, میری نور جو تھی وہ 2 ہفتے کی. وہ اپنے اس کو بیڈ پہ سلاتی کیونکہ she just had a miscarriage. She just lost a baby when she came to my house. She was namaskar. وہ نور سے بہت محبت کرتی تھی, اور آپ یقین کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے, اور ظاہر ہے ماں سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. وہ اس بچی, میری جو چھوٹی سی بچی تھی, جب اس نے پہلے قدم چلنے شروع کیے, اس کو ہاتھ پکڑ کے وضو کے لیے لے جاتی. اس نے میرا نہیں خیال میں اس بچی کو کبھی اسکارٹ کے بغیر باہر جانے دیا. So سبحان اللہ, she is another mother to them. اللہ اس کو مرضی کہ وہ میری جو 5 سال کی بچی وہ اسکول گئی, اسی اسکول جس میں ابھی گیا, تو ابھی اس کا پہلا ہی ہفتہ تھا. 5 سال کے بچے کو کتنی سمجھ ہوتی ہے. پہلا ہی ہفتہ تھا نور کا, تو انہوں نے بولا کہ لیٹس گو, اٹس ٹائم فار یو ٹو گو ٹیک میوزک کلاس. اس میں میری بیٹی, کیونکہ اٹس پارٹ آف کریکولم, یہ ان کے نصاب کا حصہ ہے, یو ہیو ٹو ٹیک میوزک. تو میری 5 سال کی بیٹی جو ہے وہ اپنی کرسی سے ہلی نہیں. انہوں نے بولا نور یو ہیو ٹو ٹیک میوزک کلاس. تو میری بیٹی آگے سے کہتی ہے میں میوزک کلاس نہیں دے سکتی. انہوں نے بولا کیوں؟ کہتی ہے میرے نبی کی سنت نہیں ہے. سبحان اللہ, میرے نبی میوزک سے نفرت کرتے تھے. اگر میرے نبی کی سنت ہوتی تو میں ضرور کرتی, میں نہیں اٹھوں گی یہاں سے. اور انہوں نے اس کو کافی فورس کیا, وہ بچی اپنی جگہ سے نہیں ملی, تو تنگ آ کر انہوں نے مجھے کال کیا سوشل ورکر نے. اور جب کال سوشل ورکر سے آتی ہے کسی پیرنٹ کو امریکہ میں, دیز آر ناٹ گڈ سائنس, یو آر ان دا ٹربل اور بگ ٹربل از کمنگ فار یو. انہوں نے مجھے بولا کہ سوشل ورکر کی کال ہے مسز مجاہد آپ کے لیے, میرے گھر پہ کام کرنے والی ہے. تو میں بہت نرس گئی تھی, اللہ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو شاید وہاں پہ رولز اور ریگولیشن تو بہت ہی سخت ہیں بچوں کے بارے میں. سوشل ورکر نے فون پہ کہا مسز مجاہد ٹوڈے واز یور ڈاٹرز فرسٹ ڈے فار میوزک کلاس, اور آپ کی بیٹی نے اپنی کرسی سے ہلنے سے انکار کیا. میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں, تم لوگ مجھے تو فورس کر سکتے ہو, 5 سال کے بچے کو فورس نہیں کر سکتے. اگر تم لوگ اس کو لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. میری بیٹی کو انہوں نے الحمدللہ دے گئے واپس. اور آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ بات اس وقت پورے اسکول میں بہت مسلمان بچی تھی, یا میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ مسلمان بچہ تھا. آپ یقین کرتے ہیں میری بیٹی کے پیپروں میں لکھ دیا she will never take music class. This is Noor's demand, she will never take music class. اور الحمدللہ میری بیٹی اسکول سے گریجویٹ کرے گی, she never has to take music class. میں صرف آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے دین میں حرام ہے. نور نے سوئمنگ کو بھی نگیٹ کیا تھا نا, یاد ہے؟ اس نے کہا سوئمنگ کلاس they do give her for her because of her physical therapy. لیکن دیٹ ایون پہلے اس یا سوئمنگ کا الگ چکر ہے. سوئمنگ کا تو یہ کہ ان لوگوں نے she had to take swimming classes because she has same disease as Ali.
بہت ہی پروگریسو ڈیزیز ہے. تو انہوں نے نا اس کو بولا کہ تمہیں سوئمنگ کلاس کے لیے جانا ہے. ڈاکٹر نے ریکمنڈ کر کے دیا کہ اس بچی کو سوئمنگ کلاس کے لیے جانا چاہیے. الحمدللہ میری بیٹی نے کنڈیشن یہ رکھی کہ فیمیل اونلی فیمیلز ول بی الاؤڈ ٹو سوئم. اور آپ یقین کرتے ہیں کہ جب وہ میری بیٹی کو سوئمنگ کلاس کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہم اس کو کپڑے پہناتے ہیں اس کا پہلا کوشچن ہوتا ہے جلدی سے میرے سر پہ اسکارف پہناؤ کہ مرد مجھے دیکھ نہ لے. تو الحمدللہ میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ they will breathe in Islam, they will eat Islam, they will drink Islam, or they will not become a Muslim. Our mothers are the role models, are the best people for this woman. میں نے صبح بھی یہ بات کہی تھی اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گی. You Muslim women make half of this woman. آپ پاپولیشن میں ہاف سے بھی بلکہ زیادہ ہیں. And you give birth to rest of the women. آپ مردوں کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو ریز کرنے والی اور اسلام کا میسج دینے والی ہیں. سو الحمدللہ اسلام کا فیوچر آپ لوگوں کے ہاتھ میں. سو انشاءاللہ we will go back to Mara's speech. I will never stop talking. ہر شادی شدہ عورت نے مشن رکھا, کمیونٹی میں انہوں نے گروپس بنا لیے, فلم سٹار سے لے کے دنیا سے چیریٹی اکٹھی کر کے اپنے ملک میں لے آنی. امیتابھ بچن فلانا, میں کہتی ہوں وہ ایسے برانڈ امبیسڈر بنتے ہیں کہ اولمپکس ان سے کھلتی ہے, کہ کیونکہ وہ جاتے باتیں کرتے اور اپنے ملک کے لیے سارا کچھ اکٹھا کر کے. اینڈ آف دا ڈے ایجوکیشن. ایوری تھرڈ پرسن از بیکمنگ سک ڈیو ٹو ڈرٹی واٹر. پاکستان میں سینیٹیشن کا سسٹم, ادھر نالیاں نہیں ہیں, ادھر نورپور پیپلز کالونی کے ساتھ وہی پرانے ٹوائلٹس ہیں, گاندہ جہاں صبح گاند اٹھانے آتے ہیں, جسٹ واکنگ ڈسٹینس یہاں سے. اور یہاں پہ ہمارے ٹوائلٹ کتنے کتنے مرلے نہیں, کنالوں کے ٹوائلٹ. ہمارے کیا الٹیمیٹ گولز ہیں, ہمارے کیا انجام ہے. جب تم برے ہوگے تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا, برا حاکم آئے گا, تم سب بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ایسے کیوں کر رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ثنا سفینہ 25 کروڑ کی ایک شہر میں بکتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ ایجوکیشن کے پروجیکٹس بن سکتے ہیں. اور ہماری قوم کو اس کو اتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایک بندہ اٹھ کے والنٹیئری یہاں پہ جاتے ہوئے اپنا نام لکھوا کے لائے نا اس رات کو, یہ آپ کا ایمان و احتساب کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کر کے جائیں. میں اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے والنٹیئر کرتی ہوں, میں ہفتے کا 1 گھنٹہ دوں گی, مجھے 1 گھنٹہ دے دیں, 1 مہینے کا 1 گھنٹہ لکھ کے جائیں یہاں پہ. میں مان جاؤں ان کو کہ ہم کوئی والنٹیئر سروس اپنی کمیونٹی کے لیے کر لیں گے. چلے نہ کریں, ہم اخبار روز پڑھ لیں گے, آج یہی وعدہ کر لیں کہ ہمیں کچھ تو پتہ دنیا کو رہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اسلامک ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ارد گرد آپ کو اپنے دشمن کا نہیں پتا نا, تو آپ اپنے حفاظتی انتظامات نہیں کر سکتے. ہمیں شیطان والے دشمن کا بھی پتا, باقی کیا ہے. Yet even though we have identified those who bear the blood of the Muslims in Myanmar, it does not mean that the kuffar are alone to blame. Rather, the responsibility falls on the neck of every Muslim capable of assisting them. So what awaits the Muslim soldiers in the neighboring countries to Myanmar, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, and Malaysia? Do they not see the killing and displacement being perpetrated upon their brothers and sisters? And is Islam and faith not aroused in their body and soul? And did they not hear the words of our blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? One drop of Muslim blood is worth more than the holy Kaaba and its surroundings. If there was someone to destroy the Kaaba, na'uz billah, there would be an outcry against Muslims worldwide, and they would cry out in one entity. Yet we sit silently as spectators in the face of the murder, rape, and genocide of our mothers, our sisters, our brothers, and our children. Every minute of every hour of every passing day, Muslim blood is being shed in the name of terrorism, while we, the Muslim Ummah, sit silently and watch. It will be a shameful day for us on the Day of Judgment, for the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when our Muslim brothers and sisters who are dying will wrap their hands around our necks and turn towards Allah subhanahu wa ta'ala and ask, where were our Muslim brothers and sisters when we needed them most? Where were they when we were being slaughtered like a flock of sheep at the hands of the kuffar? Do you have an answer? Will you be able to look them in the eye and give them an answer?
Remember, the Muslims are like one body, and by Allah the Almighty, we will be certainly asked about our brothers and sisters and their protection. बेसिकली यहाँ पे मालूम यही कह रही हैं कि जब इतना खून बहाया जा रहा है मुसलमानों का, हम अपनी अय्याशियों में पड़े हैं, हमारी दावतें चल रही हैं, हमारी इफ्तारियाँ चल रही हैं, हमारी रूटीनों में कोई फर्क नहीं आ रहा, हम पे कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन क़यामत वाले दिन इन मुसलमानों, इन बेगुनाह मासूम बच्चों और इन औरतों के हाथ हमारी गर्दनों पे होंगे। वो अल्लाह के सामने हमें क्वेश्चन करेंगे। जब हम ज़िबा हो रहे थे तो कहाँ बैठे थे ये मुसलमान, ये इस्लाम का नारा लगाने वाले, ये मुसलमान मुल्कों का नारा लगाने वाले, कहाँ थी हमारी हिफाजत करने वाली फौजें? ये क्वेश्चन होगा, अपने आप से पूछें, विजुअलाइज करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े और आपके बहन भाई खून में डूबे हुए आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि जब मैं ज़िबा किया जा रहा था तो उस वक्त तुम्हें खबर नहीं थी, तो तुमने मेरे लिए क्या किया? And what of the Muslims in Palestine, in Gaza, who are being slaughtered and persecuted for over 60 years at the hands of the Jewish people? Can any of you imagine living in an enclosed concentration camp for over 60 years? Oh Ummah of Muhammad, you are the descendants of Salahuddin Ayyubi, who refused to smile until Al-Aqsa was liberated. Palestine is not just an issue of land, it is an issue of Aqidah. It is the living concept of Fard Kifaya, and our Palestinian brothers and sisters are fulfilling the Fard Kifaya on behalf of this Ummah. And it is a disgrace by Allah that 1.7 billion Muslims of the world cannot look after 1.5 million Muslims in Palestine. We let our Muslim brothers and sisters rely on Europe for charity. Subhanallah. They're fulfilling our duty, and thus we have an obligation to these people. But no, we do not have time to donate $10 to them, to our Muslim brothers and sisters in Palestine who are living on under $2 a day. We have no concern because we believe it is our right to live in big houses and ride in luxury cars. And it is amazing that the children of the survivors of the Holocaust admire Hitler to such an extent that they have adopted his tactics. For every Israeli soldier killed, over 100 Muslims, including children and newborns, are martyred. And many of them have been born into the captivity. And we think we've heard it all on the media or on Al Jazeera. हमारे जो स्कूल की सेलिब्रेशंस हैं, you'll get shock of a life, वैलेंटाइन डे, हैलोवीन डे, पता नहीं कौन कौन से डे, और बच्चे उसी थीम के साथ चलते हैं और उस सारे उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि माओ को अंदाज़ा ही नहीं कि उन हॉलीडेज के पीछे किस शैतानियत का हाथ। अगर आप एक सिंपल बर्थडे को ले लेंगे जो कि बड़ी रूटीन समझी जाती है हमारी मुस्लिम फैमिलीज में, हाउ मेनी ऑफ यू नो द बैकग्राउंड ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन? आप में से कितने लोगों को पता है कि उसके पीछे क्या वजह? The home of Palestinians. It is the land of the Muslim Ummah, and shamefully we are nowhere to be found when it comes to defending its gates and its inhabitants. And as long as the people here are safe and content in Pakistan, we have nothing to worry about. We ignore the words of Allah, the Almighty, in our state of disunity. For He, Allah the Exalted, declares in the Quran, Surah Baqarah, Ayah 102 to 104, O believers, fear Allah as He should be feared, and see that you do not die except in the state of Islam. And hold fast altogether to the rope of Allah, and be not divided amongst yourselves. And remember with gratitude Allah's favor upon you, for you were all once enemies, and He subhanahu wa ta'ala joined you in a brotherhood. And He joined your hearts in love so that you by His grace became brothers. And you were on the brink of the pit of fire, and He saved you from it. Thus does Allah subhanahu wa ta'ala make His signs clear to you, so that you may be guided to the right way. And let them arise from you a group of people who invite all people to do good, and forbid what is wrong. Verily it is those who will attain success. Why is the Ummah that is destined to be the greatest nation, who claim to be destined for an abode of eternal success, who claim to strive for Jannah, are miserably unsuccessful in this transient life? Why is it that the Ummah, who are meant to be the rulers upon this earth, the envoys of Allah's message upon this earth, have become slaves to a godless, capitalist society ruled by inhumane
Creator. But we must realize the only thing that will help us regain our dignity and honor is the Quran and Sunnah. Not capitalism, not democracy, and not liberalism. Self-appointed physicians looking at the ills of the Ummah with their oblique vision have diagnosed the malady of this Ummah to be the superior technology of the Quran, of the Kuffar. In view of the superiority of the Kuffar's technology and sophistication in every sphere of mundane life, the misguided doctors of this Ummah have concluded that the tyranny and the oppression of the Kuffar, the USA, Britain, Israel, and the West in general, are the cause of the misery of the Muslim community worldwide. But this diagnosis is seriously flawed. The anarchy and misery presently reigning in Palestine, the humiliating defeat of the Taliban, and the surrender and imprisonment of the Arab Mujahideen languishing in cages in the middle of the Pacific Ocean, the brutal Hindu repression and murder of Muslims in India, the defeats which Muslims are suffering on all fronts at the hands of the Kuffar, all are a result of our deviation from the Quran and Sunnah. Muslims are defeated not because of the superiority of the American military power, nor because the Taliban lacked air defenses, but because the Ummah's transgression and violation of the sacred pledge of Iman. We blame the Kuffars for killing our brothers and sisters, but we ourselves are to blame. We have failed at our duty to bring these Kuffars the message of Islam. And if we cannot change ourselves, do not talk about revolutionizing this dunya. If you cannot wake up for Fajr prayer, then do not talk of revolutionizing this world. Because how is the help of Allah subhanahu wa ta'ala supposed to descend upon such an ummah? Our women do not know the fard of ghusl. Our children do not know the words of Allah subhanahu wa ta'ala and their prophet. And our men do not respect the sunnah of the prophet, the beard. And you expect the help of Allah to descend upon us? No, we have abandoned Islam, and thus Allah has abandoned us. अभी मारूफ ने ये बात एक्सप्लेन की है कि हम लोग अपनी ज़बान, अपनी ज़िल्लत का जो है ना वो रोना ये रोते हैं कि कुफार हम पे छाए हुए हर तरफ से। कश्मीर में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हम कभी जूशों को, यहूदियों को इसका ब्लेम देते हैं, कभी ईसाइयों को देते हैं, कभी हिंदुओं को देते हैं। वी आर द वन। हमें ये ब्लेम अपने आप को देना है, ना तो लोगों को। कुफार क्यों छाए हुए हमारे में? क्योंकि मुसलमान नहीं रहे। हम में दीन की गैरत और अहमियत ही खत्म हो गई। आज अस्तगफुरुल्लाह भाई और बहन बैठ के मूवियाँ वाच करें, ड्रामे देखें, पाकिस्तानी ड्रामे कवर्स। अस्तगफुरुल्लाह। अपने बेटे का बताया जो न्यूज़ के बारे में कह रहा था, न्यूज़ का। हाँ, मैं आपको बताऊंगी। एक दिन मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह टीवी नहीं चलता। मेरे बच्चों के तो हाथ टीवी तक जाते ही। मैंने अपने मियाँ से बोला मुझे टीवी लेना है। कहते क्यों? मैंने कहा सुना पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, तो मुझे खबरें सुनिए पाकिस्तान में। मेरे मियाँ ने बोला जैसे आपकी मर्जी ले लें। मैंने कहा प्रॉमिस मैं न्यूज़ सुना करूँगी, मैं कुछ और नहीं देखा करूँगी। टीवी ला के हमने लगा दिया। पहले हफ्ते मैंने खबरें सुनने बैठी तो बेटा मेरा बैठा हुआ था बड़ा। मैंने कहा और ये आज बैठ के ना पाकिस्तान की खबरें सुनते। आप यकीन करते हैं मैंने जैसे टीवी ऑन किया उससे वो बनी सबरी न्यूज़ कास्टर, वो जो खातून बैठी हुई थी, देखी तो मेरे बेटे की गर्दन, ही कुड नॉट मूव, ही कैन मूव। उसकी बॉडी सर से पांव तक पैरालाइज है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सका तो उसकी गर्दन पीछे गिरी। तो मैंने फौरन उसकी गर्दन को सीधा किया तो उसकी गर्दन भी पीछे गिरी। मैंने कहा क्या बात है तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? ब्रीथ, तुम्हें सांस लो, क्या हो गया? मुझे कहता है मुझे पेपर और पेन ला के दो। मैंने पेपर और पेन ला के दिया। कहता है माँ पूरे हफ्ते की फहाशी आपने आधे घंटे की खबरों में देख ली, खुदा को कैसे बंद कर, उससे बर्दाश्त नहीं। उसकी गैरत देखें, अपनी बहन नहीं थी वहाँ बैठी, बट ही थिंक्स these all sisters are my sisters। उससे पाकिस्तानी औरत की जो सर से दुपट्टा उतरा हुआ और उसका मेकअप बर्दाश्त नहीं हुआ। और अभी जो सिस्टर नायला बता रही थी ना मेरे 10 साल के बेटे की बात, वो उससे पहले क्लास लेके गया था अल-हुदा में और सिस्टर्स ने कवर किया हुआ था। माशाल्लाह दे लुक ब्यूटीफुल, ही कुड सी द नूर, माशाल्लाह, ही हैड नो प्रॉब्लम। और दूसरी जगह भी हम लोग दर्स पे गए थे, वहाँ पे सिस्टर्स के
بال کھلے تھے اور مجھے کہتے ہیں ماما یہ لوگ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہیں کیا درس کے لیے؟ میں تو ایسے عورتوں سے بات نہیں کر سکتا. 10 سال کا بچہ, 10 سال کا. تو الحمدللہ اس کا بھائی تو الحمدللہ اس کے ایمان کا لیول تو کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.